بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں کچھ ایسے واقعات بتلائے ہیں جو ہماری تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ تو ایک حدیث کے ذریعے ایک قصہ بیان کیا گیا ہے بنی اسرائیل کا۔ اس میں وہ 3 آدمی تھے، ایک گنجا تھا، ایک برس والا تھا۔ برس کہتے ہیں بیماری جلدی ہوتی ہے اور بڑی بدنما لگتی ہے اس کے ساتھ جلد۔ تو ایک برس والا تھا اور ایک اندھا تھا۔ یہ تینوں جو تھے یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوں گے، فریادیں کرتے ہوں گے کہ اللہ ہمیں عطا کر دے، ہم تیرے دیے ہوئے میں سے لوگوں کو دیں گے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا سوچا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، میں بھی کسی نیک انسان کی صورت میں یا میں بھی کسی ڈاکٹر کی صورت میں، حکیم کی صورت میں۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ تو جو فرشتہ تھا وہ سب سے پہلے گنجے کے پاس آیا اور آ کے اس سے سوال کرتا ہے کہ تو بتا، تو کیا چاہتا ہے، تیری آرزو کیا ہے؟ اس نے کہا، ہو سکتا ہے باتوں کے دوران تذکرہ جو ہے وہ آ گیا ہو ان کا، تو اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے، جس انسان کے پاس جو کمی ہے ظاہر ہے اس نے اسی کے بارے میں کہنا ہے۔ تو اس نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میرا جو یہ حلیہ ہے یہ ختم ہو جائے اور میرا جو سر کے اوپر خوبصورت بال آ جائے، اور جب خوبصورت بال میرے سر کے اوپر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری جو یہ میرے اندر محتاجی ہے، غربت ہے، یہ دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی غربت دور کرنے کے لیے فرشتے کو آرڈر کیا کہ اس سے پوچھ یہ کیا چاہتا ہے۔ تو گنجے نے کہا، اس سے پوچھا گیا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ گائے پسند ہے، بکریاں پسند ہے، اونٹ پسند ہے؟ تو اس نے کہا، گنجے نے کہا مجھے سب سے زیادہ جو مال پسند ہے وہ گائیوں کا پسند ہے۔ تو فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بال آ گئے بڑے خوبصورت حسین اور وہ انتہائی خوبصورت نوجوان نظر آنے لگا، اور اس کو ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور فرشتے نے دعا کی کہ اللہ تیرے مال میں برکت ڈالے۔ اب اس کے لیے اتنی گائیاں بن گئی، چونکہ فرشتے کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، تو اس کے لیے اتنی گائیاں بن گئی کہ پوری ایک وادی جو تھی وہ گائیوں سے بھر گئی۔ اسی دوران فرشتہ جو تھا وہ برس والے کے پاس گیا، جس کو سکن کی بیماری تھی، پرابلم تھی، وہ کھجاتا رہتا تھا اپنی سکن کو، لوگ اس سے نفرت اور کراہت کھاتے تھے۔ تو فرشتہ اس کے پاس جا کے باتوں کے درمیان پوچھنے لگا کہ تو کیا چاہتا ہے، تیری آرزو کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری یہ جو جلدی بیماری ہے یہ دور ہو جائے اور لوگ مجھ سے کراہت کھاتے ہیں، وہ مجھ سے کراہت نہ کھائیں۔ فرشتے نے اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کی جلد بالکل سکن خوبصورت ہو گئی، انتہائی خوبصورت نوجوان نظر آنے لگا۔ اور اس سے پوچھا گیا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اونٹنیاں بہت پسند ہیں۔ تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں تیرے لیے برکت ڈالے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ اس کی جو ایک وادی تھی وہ اونٹنیوں سے بھر گئی۔ اب جو فرشتہ ہے وہ تیسرے کے پاس گیا جو کہ اندھا تھا، مادرزاد۔ اس نے دنیا نہیں دیکھ رکھی تھی لیکن اس کی آرزو تھی کہ وہ دنیا کو دیکھے، اس کا مشاہدہ کرے۔ اب کیا ہوا، جو اندھا تھا اس کے پاس جب فرشتہ گیا تو اس سے جا کے پوچھنے لگا کہ تو کیا چاہتا ہے، تیری آرزو کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری آرزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میری اس بیماری کو دور کر دے اور میں دیکھنے لگوں، اللہ کی کائنات کا مشاہدہ کروں، اس کے کائنات کے حسن و جمال کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی جو بیماری تھی وہ جاتی رہی اور وہ دنیا کو دیکھنے لگا۔ اور اس سے پوچھا گیا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے بکری بہت پسند ہے، بکریاں بہت پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دی اور اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس مال میں برکت ڈالے۔ تو اس کی جو وادیاں تھیں وہ بکریوں سے بھر گئیں۔ اب اسی طرح وقت جو ہے وہ گزرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تو آزمائش کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پھر فرشتے کو بھیجا۔ وہ سب سے پہلے گنجے کے پاس گیا اور جا کے اس سے کہتا ہے کہ میں ایک غریب ہوں، مسافر ہوں، انقطع بہ سفری، مجھ سے میرے سفر کا جو سامان ہے وہ سارے کا سارا گم ہو گیا ہے، آج کے دن میں اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا، یا تیری مدد کے ساتھ یا اللہ کی مدد کے بعد تیری مدد کے ساتھ، تو مجھے کچھ مال دے تاکہ میں گھر جا سکوں۔ اب گنجے نے کہا میرے اوپر تو بہت زیادہ جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، عیال ہے، اور یہ مال جو تجھے نظر آ رہا ہے اس کی مینجمنٹ میں مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اب جب اس نے دھتکار دیا، جس اللہ نے اس کو دیا اسی کی مخلوق کو دھتکار دیا،
تو فرشتے نے اسے کہا گویا کہ میں تجھے پہچان رہا ہوں، تو وہ فلاں فلاں گنجا نہیں ہے جو جس سے لوگ کراہت کھاتے تھے؟ تو وہ بڑا غصہ ہوا، بڑا ناراض ہوا، کہنے لگا میں تو آباء و اجداد کے دور سے اتنا امیر ہوں اور میرے جو مال ہے وہ ہمیں شروع سے ملا ہوا ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ایک غریب انسان ہوں؟ تو دھکے مار مار کے اس کو نکلوا دیا۔ اب فرشتے نے اسے بد دعا دی۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے، یعنی تجھے مال جو ہے وہ شروع سے نہیں ملا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنا انعام اور اپنا کرم کیا تھا، تو تیرا یہ جو مال ہے یہ فنا ہو جائے۔ اب جب فرشتے کی دعا سے وادیاں بڑھ سکتی ہیں تو اس کی بد دعا جو ہے آزمائش میں پورا نہیں اترا تو وادیاں ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کی بینائی جو ہے وہ، اس کے بال جو ہیں وہ فوراً چلے گئے اور گنجا ہو گیا اور لوگ پھر اس سے کراہت کھانے لگے اور مال جو ہے وہ رفتہ رفتہ اس کا ختم ہو گیا اور وہ اسی طرح فقیر ہو گیا۔ اب فرشتہ اسی طرح برس والے کے پاس گیا، اس سے بھی اسی طرح سوال کیا اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو گنجے نے جواب دیا تھا، اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا، اس کو بھی فرشتے کی بد دعا ملی اور وہ بھی پہلے والی حالت میں لوٹ گیا۔ اب فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور اس سے بھی جا کے اسی طرح اس نے سوال کیا، تو اندھا کہنے لگا میں غریب تھا، میں مسکین تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اپنا رحم کیا، میرا کاروبار پھیلا، آج کے دن تیرا جو دل چاہتا ہے تو نے مجھ سے اس اللہ کے نام پہ سوال کیا جس اللہ نے مجھے یہ سارا کچھ دے رکھا ہے، آج کے دن تیرا جو دل چاہتا ہے لے جا اور جو دل چاہتا ہے وہ چھوڑ دے۔ جب اس نے یہ کہا تو فرشتے نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوں، تو اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھی اپنی آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ ہم نہیں جانتے، فرشتے نے پھر اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں اور برکت عطا فرمائے، تیرے حسن، تیری جوانی، تیری نظر، تیری بصیرت میں اور برکت عطا فرمائے، اور وہ انسان اتنا امیر ہو گیا کہ اس کی وادیاں جو تھی وہ مال سے بھر گئیں۔ اب ہم نہیں جانتے دروازے پہ آنے والا، دستک دینے والا، اللہ کے نام پہ سوال کرنے والا کون بندہ جو ہے وہ آزمائش بن کر آیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر لے گا اور اس سے کہے گا اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے نہیں دیا، میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے نہیں دیا۔ تو فرشتہ وہ بندہ پوچھے گا اللہ تو خود پالنے والا ہے، الہ العالمین ہے، تو مجھ سے کیسے کھانا اور پانی مانگ سکتا تھا؟ تو اللہ فرمائے گا فلاں فلاں انسان فلاں فلاں وقت میں تیرے سامنے گیا تھا، وہ میرا بندہ تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا، پانی مانگا یا کپڑا مانگا اور تو نے اسے دھتکار دیا، اگر تو ان کو دے دیتا تو مجھے ان کے اندر ہی پاتا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اس طرح اللہ اپنی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو حسن میں، کسی کو مال میں، کسی کو علم میں، کسی کو جسم میں کمی دی، تو ہماری آزمائش کے لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہم ان کا کس طرح استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یا نہیں دیتے، سوال کرنے والوں کو دھتکارتے تو نہیں ہیں۔ اگر ہم سوال کرنے والوں کو دھتکار دیں گے تو ہمارا انجام بھی نامعلوم کیا ہوگا۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں جانتے کہ سوال کرنے والوں میں سے کون آزمائش بن کر آیا ہے اور کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو ہے وہ فتنہ بن کر آیا ہے۔ تو ہم نے جو سوال کرنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ سوال کرنے والوں کو اپنے در سے خالی نہ موڑو، تو سوال کرنے والے مسافر ان کو اپنے در سے خالی نہیں موڑنا اور ان کو عطا کرنا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔